حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، علمی تشنا بجھائے نسیم آپ نے، وہی تھے ایک چمن ہاں کھلا ہر گلی، وہی تھے ایک چمن ہاں کھلا ہر گلی، کیا ہی یادات وہ المغد أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسول الله الأكرم ونور البشر هذا القرآن من كل أمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدر محترم، حضرات اکابر، دوستوں اور بھائیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریخ میں مہتاب، اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ علم ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علم سے مراد کیا ہے؟ کہ دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، فوج، لاؤ، لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتی، اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علماء امت نے اس فرضیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ علم دین کی اہمیت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جن کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے اور جن کے بغیر دین کے احکاموں پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا غور کرتے ہیں کہ اسلام علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار کیوں دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی برادری یا کسی ملک کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، مستقل تہذیب و مستقل تحریک کا نام ہے، جس کے احکام و اصولوں پر چلنے والا ہی دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں علم بنیاد کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علم سے مراد رہنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ دینی علم حاصل کریں گے تو دینی علم حاصل کرنے کی احادیث میں بہت سی فضیلت آئی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، نبی کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مومن کا پیٹ علم دین سے بڑھتے دم تک نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے: جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے راہ پہ جہاد کرنے والے کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ دینی علم حاصل کریں گے تو دینی علم حاصل کرنے کی قرآن و حدیث میں بہت سی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے: اطلب العلم من المہد الى اللحد. مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، آپ میں کچھ دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے بھاگے۔ میرے بھائیوں، خصوصاً دینی علم حاصل کرے، چاہے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، رات کو نیند خراب کرنی پڑے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کی حصول سے نہ بھاگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم کی حصول کی، خصوصاً دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
میرے بھائیو بزرگوں دوستو، انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔